السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آداب ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خصوصا 7 نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر۔ خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خصوصا 7 نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی مسلمانوں، دلتوں، غریبوں و مظلوموں کی بے باک آواز بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بیان۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج بتاریخ 2 مارچ بروز ہفتے کو پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے 66ویں یوم تاسیس کے ضمن میں ایک جلسے عام سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ قبل عزیز صدر مجلس نے احاطے دارالسلام میں نعروں کی گونج میں پارٹی پرچم لہرایا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس سارے ملک کے غریب عوام، مظلومین، دلتوں، مسلمانوں اور اقلیتوں کی بے باک آواز ہے اور پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں ایک شناخت اور پہچان ہے جس سے سارے ملک کے مسلمانوں کی توقعات اور امیدیں وابستہ ہے، اور ان توقعات و امیدوں کو پورا کرنے کے لیے مجوزہ پارلیمانی انتخابات میں مجلسی امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار کرنا ضروری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے 66ویں یوم تاسیس کے ضمن میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پیش از خصوص میں وہاں کے چند مناظر خصوصا 7 نیوز چینل کے ساتھ۔ خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنسوؤں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنائی ہے، ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے میرے بھائی۔ یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا، تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا اور جماعت باقی رہے گی۔ میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں، پیارے مجلس اتحاد المسلمین نے MP سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے،
تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، کدھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ تھے، آج اس دنیا میں باز نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا۔ مجلس بولتے کیا کیے، ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں، آج بھارت ہمارا ہے۔ مجلس یہ اس شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے، مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مجلس نے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے YouTube چینل خصوصا 7 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔